الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عزت حقیقی جس کی رب کریم نے تخلیق فرمائی ہے یہ ایک نعمت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ جب رب تعالیٰ کی طرف منسوب کریں تو یہ اس کی صفت ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ عزیز حکیم ہے تو العزیز جو ہے یہ عزت سے مشتق ہے جس طرح الحکیم حکمت سے مشتق ہے جس طرح العلیم علم سے مشتق ہے جس طرح السمیع سماعت سے مشتق ہے جس طرح البصیر بصارت سے مشتق ہے لیکن اللہ تعالی جل مجدہ العظیم کا اسم الہ یہ کسی مصدر سے مشتق نہیں ہے یہ کسی مصدر سے نکالا نہیں گیا ہے کیونکہ رب العزت جل مجدہ العظیم کی ذات کسی سے نہیں ہے اس سے سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کسی سے ظاہر نہیں ہے کیونکہ وہ پیدا ہونے سے پاک ہے اس کی شان پیدا کرنا ہے لہذا العزیز
یہ اسم صفاتی ہے. تو رب کریم نے جل مجدہ العظیم ارشاد فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول پاک علیہ السلام کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے. اب اس پہ آپ غور فرمائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی رب ذوالجلال کی وللہ العزت کی تجلی ہوتی ہے وہاں حضور کا ذکر آتا ہے، سرکار کا ذکر آتا ہے. چنانچہ آپ قرآن شریف پڑھیں، اللہ توفیق دے، پڑھتے ہیں آپ. ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرانا اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمہ، رب کریم نے جگہ جگہ حضور کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے. آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملایا ہے. جہاں اپنا ذکر فرمایا وہاں متصل حضور کا ذکر فرمایا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ رسول میں جدائی نہیں ہے، درمیان میں گیپ نہیں ہے، درجہ وجوب میں ذات حق ہے، اور درجہ وجوب سے آگے جو ہے وہ درجہ امکان ہے، اور امکان میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ محمد عربی کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی سب ممکنات آپ کے زیر قدم ہیں. معراج کی رب کائنات کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ عرش بھی ممکن ہے، اور وہ بھی زیر قدم مصطفیٰ ہے. چنانچہ کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے، غالباً یہ شعر محمد اعظم چشتی مرحوم کا ہے، نبی کوئی ایسا نہ ہم دیکھتے ہیں، عرش جس کے زیر قدم دیکھتے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مرفوع ہوئے، اٹھائے گئے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالی نے ظالموں کو، ارادہ قتل کرنے والوں کو ناکام کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلندیوں پہ اٹھا لیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام ان کو بھی اونچا اٹھایا. ارشاد باری تعالی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ادریس علیہ السلام کو ہم نے اونچے مقام پر اٹھا لیا. رفعناہ مکانا علیہ. دیکھیے صدیق النبیہ، یہ دونوں صفتیں جو ہیں رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ارشاد فرمائی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ
کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو کہ وہ کیا ہیں؟ صدیق نبی، صدیق نبی. اور یہی صفتیں اللہ نے ادریس علیہ السلام کے لیے بھی بیان فرمائی تھی. رکوع ایک ہی ہے، دوسرا رکوع ہے، رکوع دوسرا ہے لیکن متصل ہے. پہلے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم ہے اور پھر اس سے آگے جو ہے نا وہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ. تو صدیق النبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا. اور پھر جب اگلے رکوع میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. وہ صدیق نبی ہیں، ادریس علیہ السلام صدیق نبی ہیں. لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام کو صدیق النبیہ فرمایا وہاں آگے بیان کا رخ اور طرف ہے، اور جہاں ادریس علیہ السلام کے لیے صدیق النبیہ فرمایا وہاں بیان کا رخ اور ہے. یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمائیے ہیں صدیق نبی. صدیق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر کبھی جھوٹ کی آلودگی نہ آئی ہو، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. انہو کان صدیقا نبیّا. ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی ہیں، صدیق نبی ہیں. سبحان اللہ. چلتے چلتے یہاں یہ اشارہ ہو جائے تو اچھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام تو رسول ہو کر صدیق النبیہ ہیں اور ابو بکر حضور کا امتی ہو کر صدیق ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے امتی ہو کر صدیق ہیں، وہ رسول ہو کر صدیق ہیں، یہ غلام رسول ہو کر صدیق ہیں. وہ نبی ہو کر صدیق ہیں، یہ غلام نبی ہو کر صدیق ہیں. بس یوں سمجھ لو کہ نبوت کا ہی فرق رہ گیا ہے. اگلا سٹیپ جو ہے صدیقیت سے وہ نبوت ہی ہے، کیونکہ درمیان میں کوئی گیپ ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ واو عاطفہ بھی نہیں ہے. انہو کان صدیقا و نبیّا نہیں، صدیقان نبیّا. قاف کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں صدیقان نبیّا. اور یہاں ایک اشارہ یہ بھی ہو جائے محمد الرسول اللہ. محمد کی دال را کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے، تاکہ کائنات کو پتہ چلے جب سے محمدیت کا ظہور ہوا رسالت ساتھ آئی ہے. یہاں ان بے حیاؤں کا بھی رد ہے جو خود برباد ہوئے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں. کہ پہلے 40 سال سرکار کو کوئی علم نہیں کہ کیا صورتحال ہے. کیا محمد نہیں ہے؟ محمد ہیں. تو آپ کا نام قرآن شریف میں رب کریم نے جہاں لیا ہے تو محمد کے ساتھ رسول کو ملا کر لیا ہے، درمیان میں کوئی عطف نہیں، کوئی وقف نہیں، کوئی درمیان میں گیپ نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی رب نے گزرگاہ رکھی نہیں. چنانچہ 26ویں پارے کی آیت کریمہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ ہیں، محمد رسول اللہ ہیں. یعنی آپ کے نام کی دال اور رسول کے نام کی را دونوں کو ملاؤ، پتہ چلے کہ محمدیت رسالت سے جدا نہیں، رسالت محمدیت سے جدا نہیں.
یہ اور طلب بات ہے، اور میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے ہیں، ذرا اب اس حوالے سے بھی توجہ کے ساتھ تلاوت کریں، پورا قرآن شریف پڑھ جائیے، آپ کو کسی بھی رسول پاک کے نام کے متصل لفظ رسول نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ اور صفات تو ہیں قرآن شریف میں، وہ تو قرآن نے فرما دیا نا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جی، لیکن موسیٰ رسول اللہ نہیں، کہیں نہیں فرمایا ہے رسول، واللہ رسول ہیں، واللہ رسول ہیں، واللہ رسول ہیں، شک نہیں ہے، لیکن موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، یونس رسول اللہ، یہ تو ہے فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، یہ تو ہے، لیکن یونس رسول اللہ، یوسف رسول اللہ، یعقوب رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، صالح رسول اللہ، ایوب رسول اللہ، نوح رسول اللہ، نہیں فرمایا محمد الرسول اللہ۔ پتا چلا کہ محمدیت کے ساتھ جو رسالت کا تعلق ہے وہ صرف محمدی عربی کی ذات میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کے بچپنے سے لے کر میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ ظاہرہ کے آخری لمحات تک حضور کے وجود مسعود باجود محمود سے رسالت کے خلاف کوئی اشارہ بھی نہیں آیا ہے۔ آپ نے جو بات کی رسالت کے حسن والی کی، چاہے بچے ہی ہیں، چاہے ابر دودھ پینے کی ہے، لیکن جو لفظ بولے وہ رسالت کے جلووں والے، وہ کیا ہیں؟ میرے آقا تشریف لائے، دنیا میں رونق افروز ہوئے، زمین پر سجدہ کیا، زمین پر سرکار آدم پہ کروڑوں سلام، آدم علیہ السلام کا جب وجود مسعود بنایا گیا تو بناتے ہی فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آپ کے لیے ذکر نہیں آتا سجدے کا، فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن میرے آقا نے آتے ہی سجدہ کیا۔ معلوم ہوتا یہ حضور کی منفرد شان ہے۔ ملائکہ آدم علیہ السلام کا وجود مارد وجود میں آیا تو قدسیوں نے سجدہ کیا، حضور کا وجود مسعود ظہور پذیر ہوا تو خود سجدہ فرمایا۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں سارے ملائکہ کا آدم علیہ السلام کو سجدہ اتنا پروقار نہیں ہے جتنا میرے مصطفیٰ کا اپنا سجدہ پروقار ہے۔ اسی لیے حضرت تعالیٰ نے فرمایا ہے ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کا، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آخر میں جا کے کہتے ہیں حق یہ کہ ہیں سر الہ، یہ ہے حق یہ کہ ہیں سر الہ، اور عالم امکان کے شاہ برزخ ہے وہ سر خدا،
یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خدا کا راز ہے، میرے آقا خدا کا راز ہیں، حضور راز ہیں. بات آگے نکل جائے گی. جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا صدیق النبی، یہاں بیان کر کے رخ صداقت کی طرف پھیر دیا. فرمایا جانتے ہو ابراہیم کون صدیق ہے؟ جس نے اکیلا ہونے کے باوجود لاکھوں کافروں کی چمکتی تلواروں کے سامنے ڈٹ کر سچ بولا. کیا دنیا کو اس کا مشاہدہ نہیں ہے؟ گلی میں دو چار چودھری رہتے ہوں تو آدمی ان کے خلاف ڈرتا ہوا بات نہیں کرتا. نہ جی، اب ان کے خلاف بات کروں سچ بولوں تو پھر جائیں گے کہاں؟ جی دریا میں رہنا اور مگر مچھ سے بیر، یہ تو ہو رہی. ان مگر مچھوں سے بیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا بات لپٹا کر سچ میں سچ کو جناب محترم اس کے اوپر جھوٹ لپیٹ کر بات کرتے ہیں. یہ تو آج کے دنیا والوں کی شان ہے. وہ پورے تم تراغ سے، پورے دھماکے سے اپنے ایک مخالف کے سامنے بھی سچ نہیں بول سکتے. اور ابراہیم علیہ السلام کو رب نے صدیق کہا ہے جس نے ہزاروں لاکھوں دشمنوں کے سامنے سچ بولا. چچا دشمن، پڑوسی دشمن، سارے شہر والے دشمن، نمرود دشمن، نمرود کی فوجیں دشمن، نمرود کا سٹاف دشمن، نمرود کی انٹیلیجنس دشمن، نمرود کی ایجنسیاں دشمن، نمرود کے سارے محکمے دشمن، سارے جھوٹے ایک سچا. اس سچے پہ کروڑوں درود و سلام. ایسے تو صدیق نہیں کہہ دیا نا. انہو کان صدیقا نبیا، بے شک ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی ہیں، صدیق نبی ہیں. تو یہاں صداقت کی طرف گفتگو ہوئی. چنانچہ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک یہ وہ سچ ہے جو آپ نے بولا. اس لیے آیتیں پڑھ رہا ہوں. اگر ترجمہ نہ کر سکوں تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ ترجمہ کر تو پھر ٹائم چاہیے. اللہ فرماتا ہے صدیق نبی ہیں، یعنی بہت بڑا سچ بولے. تو دل میں خیال آیا کہ وہ کیسا سچ بولا. فرمایا سن لو سن لو سنو. بات آپ نے کی، گواہ کھڑا ہے. بات کسی اور نے کی، گواہ کھڑا ہے. اور جب صدیق حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے سچ بولا، سننے والے تو سارے ہی مخالف تھے. گواہ کون تھا؟ رب بتاتا گواہ میں گواہ ہوں. میں اپنے خلیل کا گواہ ہوں. جب آپ نے غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچ بولا، سچ بولا. فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. چچا لم تعبد، اس بے جان دھڑ کو کیوں پوجتا ہے؟ ما لا یسمع،
جو سنتا بھی نہیں، ولا یبصر دیکھتا بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا تیرے کام بھی نہیں آتا۔ کیوں پوچھتا ہے؟ اور یارو دنیا میں معمول ہے، باپ ہو یا چچا، دادا ہو یا نانا، بڑا ہو وہ چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے، کبیر صغیر کو نصیحت کرتا ہے، چچا بھتیجے کو نصیحت کرتا ہے۔ انوکھا بھتیجا ہے جو چچے کو جھنجھوڑ کر نصیحت کر رہا ہے، انوکھا ہی بھتیجا ہے جی۔ اور نبی جس شکل میں بھی ہو انوکھا ہی ہوتا ہے، قسم بخدا نبی جس حوالے سے بھی ہو نبی انوکھا ہی ہوتا ہے۔ النبی نبی ولو کان صبی، اور نبی بچہ بھی ہو تو نبی ہے، نبی بچہ بھی ہو تو نبی ہے، اس کی ہر ادا میں نبوت کا رنگ ہے۔ سچ بولنا تو بڑوں کو نہیں آتا تو چھوٹے کیسے بولے؟ تو بڑوں کو بھی نہیں بولنا آتا، لیکن اللہ فرماتا میں گواہ ہوں، چند سال کی عمر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے فرماتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ہاضمہ تو آپ کا درست ہے الحمدللہ، کیونکہ آپ فقیر کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کریم نے میرے بزرگوں پیروں مرشدان طریق اور اساتذہ کا صدقہ میرا ہاضمہ بھی عقیدے کا صحیح کیا ہے، اور ان کے کرم کا صدقہ میرے دوستوں کا بھی عقیدہ جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ مجھے اس سلسلے میں گفتگو کرتے کوئی آڑ نہیں، کوئی آر نہیں، کوئی بار نہیں، کوئی جھجک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چچا سے کیا فرمایا؟ تو اس کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے نہ تیرے کام آئے، جو سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، کام بھی نہیں آتا، وہ کون ہے؟ بت۔ وہ کون ہے؟ بت ہے، یعنی بت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، بت کوئی کام نہیں دے سکتا، بت سن بھی نہیں سکتا، بت دیکھ بھی نہیں سکتا، بت کوئی مشکل حل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سرکار خلیل جلیل علیہ السلام نے چچا کے سامنے کھڑے ہو کر، قوم بھر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا۔ اب تھوڑا سا سنیت کے بہار کی طرف آ جاؤ۔ اب غور کرو، ہمیں ایسے بےہودے لوگ ملتے ہیں جو چھوٹتے ہی بکواس کرتے ہیں، نبی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نبی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نبی تو دور کی سنتا بھی نہیں ہے، نبی کو تو دور سے نظر بھی نہیں آتا۔ تمہارا کھانا خراب، یہ تو بتوں کی شان ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ بت کی۔ کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو بدبختو ابراہیم کے غلام بنو، نفس کتے کے غلام نہ بنو۔ یہ کہنا کہ نبی نہیں سنتا، یہ کہنا کہ نبی نہیں جانتا، یہ کہنا کہ نبی کوئی کام نہیں کر سکتا، ظالمو یہ تو صفت ابراہیم نے بتوں کی بیان کی ہیں۔ ذرا قرآن شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا میرا محبوب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ میرا محبوب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ چلتے چلتے حدیث شریف ساتھ میں ڈالوں۔ اچھا پہلے آیت کا حوالہ ہی ہو جائے، واپس موڑنا اب آپ کی ہمت ہے۔ نہ یاد رہے مجھے، فقیر اس سلسلے میں بے گناہ ہوگا، کیونکہ مجھے بھولنے کی ایسی کو اللہ معافی دے، کمزوریاں بھول جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ عم نوالہ سبحان الذی
اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. یہ قرآن شریف ہے. بتائیے سیر کرانے لے کون گیا؟ جبریل علیہ السلام کا نام نہ لینا، میں چوٹی سے پکڑ لوں گا. جبریل سیر کرانے نہیں آیا، وہ تو غلامی کرنے کے لیے آیا ہے. وہ تو رب نے براق دے دیا، اسے جا لے جا براق. اور کوئی ثابت کرے کہ جب جبریل نبی رحمت علیہ السلام کے دربار میں مکہ معظمہ میں آئے تو براق کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، براق پر بیٹھے تھے اور براق پر سواری کر کے آ گئے اور پھر عرض کی حضور اب آپ سواری کریں. ایسا نہیں ہے. جبریل جہاں سے براق لایا لجام پکڑ کے لایا. شہنشاہوں کی سواری پہ نوکروں کا کیا کام ہے بیٹھنے کا؟ خدام کا کیا کام ہے؟ جی جبریل امین علیہ السلام لگام پکڑ کے لائے. حضور کے در دولت پر سیر تو کرائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سبحان ہے نا، سبحان. اور سبحان جبریل نہیں ہے، جبریل کا نام سبحان نہیں ہے. جو کہے گا وہ مشرک ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. سبحان الذی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحانہ وتعالی. سبحان تو وہ ہے. صبح تو پتہ چلا سیر کرانے والا سبحان ہے اور سبحان اللہ ہے. معلوم ہوا اللہ نے سیر کرائی. اب میں ڈر کے کہتا ہوں آنا جانا اس کی شان نہیں ہے، لیکن اسرا کا معنی یہی ہے، سیر کے لیے لے گیا. لے اور لے جانے والا تبھی لے جائے گا نا جب آ کے لے جائے، آ کے لے جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ عرش خالی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ فرش خالی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کائنات معاذ اللہ ذات حق سے خالی ہے. نا، وہ تو مکانیت سے پاک ہے، وہ تو مکانیت سے پاک ہے. لیکن قسم کھا کے کہوں گا جب میرے آقا کی سواری معراج پہ جا رہی تھی، خدا ساتھ ہے، خدا ساتھ ہے، اکیلے نہیں ہے. جبریل نے، رکاب میکائیل نے، لجام سرکار براق پر، اور رب سواری سے پاک ہے. بس اشارہ، کیونکہ موضوع معراج شریف کا نہیں ہے، گفتگو اور کرنا ہے. سرکار کو معراج کرائی ہے. رب کریم نے کیوں کرائی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ حضور کو اپنی نشانیاں دکھائیں. حضور کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اب سوال یہ ہے کہ جس کو دکھانے کے لیے لے جایا گیا ہے تو پھر سوال اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو دکھانے کے لیے لے جایا گیا ہے اس نے دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ اس نے دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اسے لے جایا گیا ہے دکھانے کے لیے. ارا یری اراۃن فہو مریٌ. ارا یرا، رآ یرا اور ہے، ارا یری اور ہے. را یرا کا معنی ہے دیکھنا، ارا کا معنی ہے دکھانا. لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم دکھائیں عبد خاص کو. پتا چلا رب محبوب کو دکھانے کے لیے لے گیا، دکھانے کے لیے لے گیا، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لے گیا. اب اگلا سوال یہ تھا کہ کیا سرکار نے کچھ دیکھا؟ اللہ فرماتا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. میں نے جو فرمایا اس نے سنا، جو میں نے دکھایا اس نے دیکھا. اللہ تو محبوب کو سننے والا، دیکھنے والا فرماتا ہے. ان لوگوں کا ایمان اگر ہے
تو خطرے کے نشانے پر ہے، خطرے کے نشانے پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہو ہو السمیع، بے شک وہ وہی کون جسے لے گیا۔ نہیں سمجھ آئی تو راضی سے پوچھ لو، نہیں سمجھ آئی تو مظہری سے پوچھ لو، نہیں سمجھ آئی تو حضرت اسماعیل حقی سے پوچھ لو، اور پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو ڈوب کے مرے۔ ایسے بےہودہ کو لائق خطاب ہی نہیں ہے۔ علماء فرماتے یہ وہ کون ہے جو سمیع ہے، بصیر ہے، یہ وہی ہے جسے لے جایا گیا جسے۔ اور یہ بات بنتی بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو معراج پاک ہوئی تو لیکن جب تجلی پڑی تو بے ہوش ہو گئے، جب تجلی پڑی تو دیکھ نہ سکے۔ اللہ فرماتا میرے محبوب کو موسیٰ پہ قیاس نہ کرنا، وہ کلیم ہے، یہ حبیب ہے، وہ کلیم ہے، وہ یہ حبیب ہے، وہ آپ آیا ہے، اسے لے جایا گیا ہے۔ آنے والا اور ہے، لے جایا گیا اور ہے جی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے۔ بات سے اب آگے نکلے تو روکنے سے بھی مجبور ہو جاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا چاہا مگر دیکھ، یہاں صوفیہ فرماتے ہیں برزخ کے بغیر دیکھنا چاہا، رب نے بتا دیا پیارے کلیم جب تک درمیان میں پردہ نہیں ہوگا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، برزخ ہو تو مجھے دیکھے گا ورنہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے صفاتی تجلی کا ایک شمع پڑا، طور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، دیکھ نہیں سکے۔ اس میں بھی تو کوئی راز ہے، اس میں بھی تو کوئی راز ہے۔ کس میں؟ کہ معراج کی شب جب میرے آقا جا رہے ہیں تو سارے انبیاء کہاں ہیں؟ مسجد اقصیٰ میں، موسیٰ علیہ السلام تو وہاں نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، باقی سارے انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ میرے آقا فرماتے جب میرا گزر اس پہاڑی سے ہوا جہاں موسیٰ علیہ السلام کا مزار شریف ہے، مررت بقبر موسیٰ، میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر ذکر کر رہے ہیں، باقی مسجد میں موسیٰ راہ گزارے مصطفیٰ میں۔ مسلمانوں منزل پہ پہنچنے والے اور ہیں، راستے میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے والا اور ہے۔ موسیٰ کو انتظار میں کیوں کھڑا کر دیا؟ کلیم تو نے کہا تھا میں تجھے دیکھوں، تو نے برزخ کی بات نہیں کی تھی لہذا رہ گیا، آجا۔ آج وہ برزخ آ رہا ہے جس کے پردے میں میں نظر آ جاؤں گا، آجا، جس کے پردے میں دیکھنے میں وہ ہوگا حقیقت میں جی، حقیقت میں میرا ہی جلوہ ہے، حقیقت میں میرا ہی جلوہ ہے جی۔ سچ کہا امام اہل سنت نے، مظہر حق ہو تمہیں یا رسول اللہ، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، تم میں ظاہر ہے خدا، تم پہ کروڑوں درود، تم میں ظاہر ہے خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے ہیں کیونکہ آپ نے تمنا کی تھی، لہذا فرمایا وہ تمنا پوری ہونے کا ٹائم نہیں تھا، آپ نے قبل از وقت درخواست دے دی، اور اب جس کے صدقے تجھے زیارتوں بھی آ رہے ہیں ذرا راستے میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو۔ اور یہی وجہ میرے آقا فرماتے ہیں فائدہ ہوا قائم،
موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار شریف میں بولو بیٹھے ہیں کہ لیٹے ہیں؟ کھڑے ہیں. جب دفن کرتے ہیں تو لٹایا جاتا ہے, بٹھایا بھی نہیں جاتا. حضرت موسیٰ کھڑے ہیں. ہاں جی, لوگ کہتے ہیں کھڑے ہیں اس لیے کیونکہ یصلی نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ مسئلہ ان کے تہوارے میں پھر بھی نہیں آئے گا, یہ مسئلہ پھر بھی سنیوں کا ہی ہے, پھر بھی سنیوں کا ہی ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مزار پر انوار میں کھڑے ہیں. معراج کی شب سے موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر انوار میں آنے تک درمیان میں ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے. سینکڑوں نہیں, ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دفن فرمایا گیا, اس سے لے کر شب معراج میں درمیان میں ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے. اور میرے آقا فرمان, میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے دیکھا قبر میں کھڑے ہیں. کھڑا جسم ہوتا ہے کہ روح؟ ہاں جی, جسم ہوتا ہے. تو پھر ان کے منہ میں خاک. جن بے غیرتوں نے یہ کہہ دیا نبی مر کے مٹی میں مل گیا, مر گیا تو, مر گئے تیرے بڑے, مٹی میں تو, مٹی میں سارے تیرے گندے. نبی مٹتا نہیں ہے, نبی مٹتا نہیں ہے. ظالم, تو نے یہ لفظ استعمال کر کے شیطان کا کردار ادا کیا. تو نے شیطان کا کردار ادا کیا ہے. نبی مر گیا, مٹ گیا. پاگلو, نبی مٹنے نہیں آتے, یہ خدا کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے آتے ہیں. خدا کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے آتے ہیں. تو پھر فرما کھڑے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, یصلی نماز پڑھ رہے, نماز پڑھ رہے. اللہ اکبر. اور اب اس کی طرف میں کیا اشارہ کروں؟ نماز کے لیے قبلہ ضروری ہے. نماز کے لیے مجھے یہ تو بتا دو کہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو کس قبلے کی طرف منہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ جی, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضرت سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جب میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کا منہ دوسری طرف تھا, جدھر سے میں آ رہا تھا اس طرف پشت تھی اور وہ نماز پڑھ رہے. یہ فرمایا نہیں. فائدہ ہوا کہ وہ کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. سر جھکا کے مان لو کہ موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, حضور کی طرح منہ کر رہے ہیں. شک نہیں کہ کائنات کا قبلہ خانہ کعبہ ہے, یہ بیت المقدس ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کی حقیقت نبیوں کا قبلہ ہے. نبیوں کا قبلہ. فائدہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ, نماز پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کر نہیں. اب اس کو آگے چلاؤں تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہزاروں سال تو ہو گئے, کھڑے ہی ہیں جب سے اب تک کھڑے ہیں. تو تو مجھے ایک ماہ کھڑے ہو کر دکھا دے کہ تیریاں ٹنگا نہ ٹوٹ جانتا, تنو کیڑے کھان. جناب سرکارے اے اللہ کے نبیوں کی بڑی شان ہے. اب قرآن شریف پڑھے نا ذرا ایمان تازہ ہوتا ہے. فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے ہیں, اور تعمیر کرنے والے جنات ہیں, اور جنات بھی ماننے والے نہیں, سارے شریر ہیں, سارے شریر ہیں. تو پھر بنا کیوں رہے ہیں؟ بادشاہ کھڑا ہے سامنے.
حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے نبی نہیں ہیں، جنوں کے رسول نہیں ہیں، جنوں کے بادشاہ ہیں، جنوں کے بادشاہ ہیں۔ چنانچہ آج بھی لوگ جو دعوت پڑھتے ہیں نا جنات کی اور جنات نکالتے ہیں، وہ ان کو سلیمان علیہ السلام کی قسم دیتے ہیں، تجھے سلیمان کا قسم کو سلیمان علیہ السلام کی، تو پھر نہیں آئے گا، وہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور میرے آقا کے زمانے میں اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی قسم ہو تو یہ جچتی نہیں، کیونکہ آج تو زمانہ مصطفی ہے۔ وہ کہتے سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا، وہ کہتا مجھے سلیمان بادشاہ کی قسم میں پھر نہیں آؤں گا۔ تو جنات وہ حضرت کی رعایا تھے، سلیمان علیہ السلام کی رعایا، نبی نہیں تھے۔ قربان جنات کے رسول میری سرکار ہے، جنوں کے رسول حضور ہیں، جنوں کے حضور رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ لیکن نبی رحمت علیہ السلام اپنی رسالت نبوت کا حکم چلاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود، اب بات آگے بڑھتی ہے، چلو بڑھتی جائے، خیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب، جو کہنا چاہتا تھا اگر موقع مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو حاضری ہوگی الحمدللہ۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے خصائص کبریٰ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دیگر کتب شریعت کتب سیرت میں موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک شب میں حضور کے در دولت پر بیٹھا تھا، نماز عشاء کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ میرے ساتھ، اور قسم بخدا صحابہ کرام کے دلوں پر حضور کی محبت کا اس قدر غلبہ اور قبضہ تھا، وہ یہ پوچھتے نہیں آتے جی کدھر جانا ہے سائیں، حضور کدھر جانا ہے، نانا۔ عبداللہ بن مسعود کے دل میں مسرتوں کا جہان آ گیا۔ عبداللہ قسمت والا ہے جس کو سرکار نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور جہاں جائیں گے قرب الہی ہی ہوگا، اور کدھر جائیں گے، قرب الہی ہوگا۔ آؤ میں بھی چل دیا، سرکار کے ساتھ چلتے چلتے مدینہ عالیہ کے یعنی بیابان علاقے میں اجاڑ وہاں پہنچ گئے، اور حدیث شریف میں آتا ہے سرکار کے دستے مبارک میں چھڑی تھی، آپ نے چھڑی لے کر دائرہ لگایا، دائرہ لگا کر فرمایا ابن مسعود اس دائرے کے اندر بیٹھ جا، باہر نہیں نکلنا ہے، اندر بیٹھ جا، باہر نہیں نکلنا۔ میں بیٹھ گیا، فرمایا تجھے بہت کچھ نظر آئے گا، ڈرنا بھی نہیں ہے، نکلنا بھی نہیں ہے، دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ فرمایا میں بیٹھ گیا، سرکار تھوڑا سا آگے گئے تو میں نے دیکھا بڑے بڑے قدوں والے، جسموں والے، پروں والے گدھ اڑتے ہوئے آنے لگے۔ میں تو دیکھ کر ہی گھبرا گیا، اتنے بڑے گدھ تو آج تک نہیں دیکھے تھے۔ ایک جناب علی گروہ پایا، اور جہاں سرکار جلوہ گر تھے وہاں آ کے اتر کھڑے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ فرمایا جب تک مجھے سرکار نظر آتے رہے تب تک تو خیریت رہی، حتیٰ کہ اتنا ہجوم زیادہ ہو گیا کہ میرے آقا میری نظر سے چھپ گئے۔ اب مجھ پہ قیامت ٹوٹی، خیر ہو۔ یہ کیا ہے؟ سرکار نظر بھی نہیں آ رہے، میرے جسم پر چوٹی سے پسینہ چلتا ہے اور میری ایڑی تک بہتا ہے، پسینے میں شرابور، لباس میرا تر ہو گیا، چاہتا ہوں کہ باہر نکلوں، پھر سرکار کا حکم یاد آئے باہر نہیں نکلنا۔ کچھ اشارہ سمجھ آتا ہے؟ بہت خوب اشارہ ہے۔ مالک ہیں جس کے لیے جو جگہ چاہیں الاٹ کر دیں۔
جو چاہیں الاٹ کر دیں. محدثین نے باپ لہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو اختیار ہے زمین کا جو ٹکڑا چاہیں جس کے لیے چاہیں الاٹ کر دیں، کیونکہ حضور ساری کائنات کے مالک ہیں. رندہ زمین نو حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور چاہیں تو جس کے لیے چاہیں جتنی جنت چاہیں الاٹ کر دیتے ہیں. مالک ہیں خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں. مالک ہیں خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں. دی خلد جناب ربیہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے. بیٹھ جاؤ. اور اتنا ہجوم بڑا کہ سرکار میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. کیسے لفظ ذمہ دارانہ ہے. یہ کہا کہ حضور میری نظر سے چھپ گئے، یہ نہیں کہا کہ میں بھی حضور کی نظر سے چھپ گیا. یہ نہیں کہا. نہیں، ان پہ تو نظر کرم ہے، صرف مجھے نظر نہیں آ رہے. یہ آپ کے لیے، فقیر کے لیے، ساری دنیا کے لیے سبق ہے. محبوب کا جو مقام ہے وہ تو کسی کو نظر آتا ہی نہیں ہے، وہ تو نظر آتا ہی نہیں ہے. حضور جو کچھ ہیں. میں بیٹھا رہا پسینہ. کچھ وقت گزرا کہ وہ تاریکی چھٹنے لگی. ایک گروپ، دوسرا، تیسرا، 10واں، 20واں، وہ جیسے جیسے اڑتے گئے گدھ تاریکی چھٹتی گئی، حتیٰ کہ میرے آقا کا سر انور مجھے نظر آنے لگا. حوصلہ ہو گیا. آہستہ آہستہ وہ سارے چلے گئے. فارغ ہو کر میرے آقا تشریف لائے اور میں بے حال پڑا. میری کیفیت دیکھ کر فرمایا ابن مسعود تجھے کیا ہو گیا؟ عرض کی میرے آقا میں تو حالت دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا. یہ کیا تھا حضور؟ میں تو پسینے میں شرابور، میں تو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. یہ کیا شے تھی؟ فرمایا یہ جن تھے. جن، یہ جن تھے. ان کے بڑے مسائل الجھے ہوئے تھے، برادریوں کے مسائل، رشتوں کے مسائل، ایک دوسرے کی قتل غارت کے مسائل. میں نے ان کو آج کی رات وعدہ دیا تھا میں وہاں آؤں گا، وہاں آنا میں تمہارے فیصلے کروں گا. میں فیصلے کرنے آیا تھا. میں فیصلے کرنے آیا تھا. اللہ اکبر، میں فیصلے کرنے آیا تھا. میں یہاں آیا، ان کو ٹائم دے رکھا تھا، وہ آ گئے اور ان کے میں نے بڑے بڑے جھگڑے مکا دیے، ختم کر دیے. ان کے اختلافات ختم کر دیے، جھگڑے مکا دیے. پنجابی کے جفیاں پوا دیتی ہیں جی، مار کے کرا دیے. پھر فرمایا حضور نے کہ جنوں نے مجھ سے یہ بھی درخواست کی، یا رسول اللہ حضور ہم جن ہیں، اور جن وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، تو ہم جہاں چاہیں چلے جاتے ہیں، جس شکل میں چاہیں چلے جاتے ہیں، تو ہم جو جتنا وزن چاہیں اٹھا لیتے ہیں. سرکار اگر ہم خود اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھائیں تو مجرم قرار پائیں گے آپ کی شریعت پاک میں. آپ ہمیں حضور یہ عطا فرمائیں کہ جن جو ہیں وہ کیا کھائیں اور جنوں کی سواریاں کیا کھائیں. جن کیا کھائیں اور جنوں کی سواریاں کیا کھائیں. سبحان اللہ. میرے آقا نے آپ کو حکم دیا ہے، فقیر کو بھی آپ کو بھی. میں حضور کا غلام ہو کر آپ کو عرض کر رہا ہوں. حضور نے آپ کو، فقیر کو، سب مسلمانوں کو حکم دیا لا تستنجو بعظم ولا بروث.
فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا خبردار ہڈی کے ساتھ گندگی صاف نہ کرنا. ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرنا. ہڈی کو کسی گندگی میں بھی نہیں ڈالنا اور ہڈی سے جسم کی آلودگی بھی دور نہیں کرنا. کیوں؟ فرمایا یہ جب تم ڈال دیتے ہو نا انہو زاد و اخوانکم من الجن، یہ جنات کی خوراک ہے. یہ جنات کی خوراک ہے. کیسے؟ فرمایا جب جن وہ ہڈی اٹھاتا ہے نا، وہ بسم اللہ، مسلمان جن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اٹھاتا ہے، اسے وہ ہڈی گوشت سے بھری ہوئی مل جاتی ہے اور وہ کھاتا ہے. کیا سمجھ نہیں آئی؟ میرے آقا کائنات کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رازق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، ان کو روزی رساں بھی ہیں، روزی رساں بھی ہے. فرمایا رہ گئے تمہارے جانوروں کے گوبر اور لید، اس کے ساتھ بھی استنجا نہ کرنا. لید کے ساتھ چاہے گھوڑوں کی لید ہو، چاہے یہ گدھے کی ہو، چاہے خچر کی ہو، چاہے اونٹوں کی، یہ اس کے ساتھ بھی استنجا نہ کرنا. کیوں؟ ہڈیاں جنوں کی خوراک ہیں اور ان تمہارے جانوروں کی لید جنوں کی سواریوں کی خوراک ہیں. جنوں کی سواریوں کی خوراک ہے، اس لیے اس کو بھی آلودہ نہ کرو، ان کو بھی آلودہ نہ کرو. بات تو آگے چل رہی تھی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات گرامی قادر، سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر تھا. جنات حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، جنات آیا کرتے تھے اور اپنے مسائل پیش کرتے اور حضور ان کے مسائل حل کرتے. لوگ کیا سمجھیں؟ فقیر کے پاس آؤ، میں آپ کو کتاب دکھاؤں. امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المنن میں لکھتے ہیں جی، اور وہ تو عربی بھی ہے، اس کا جو ترجمہ ہے جنات عدن، اس کو پڑھیں. اس میں آپ فرماتے ہیں میرے پاس جنات نے 30 سوال بھیجے. جنات نے جنات کے مفتیوں نے، جنات کے صوفیاء نے، جو مسائل ان سے حل نہ ہوئے انہوں نے میرے پاس بھیجے اور میں نے وہ مسائل حل کیے اور وہ ایک کتاب کی شکل میں آج بھی کتاب الحمدللہ ملتی ہے. میں تلاش میں ہوں کہ اگر وہ مل جائے تو اس کی زیارت تو کروں جی. بہرحال مجھے ابھی تک میسر نہیں آئی کیونکہ بڑی نادر کتاب ہے. یہ مصری کتب خانوں میں ہے، کسی اتفاق سے اگر ہو گیا تو سبحان اللہ جی. فرماتے وہ 30 سوال جنات نے مجھ پہ مسئلہ توحید کے متعلق کیے اور میں نے ان کو جواب دیے جی. یہ ایسا موحد ہے، یہ ایسا موحد ہے، توحید کا ایسا معلم ہے. کون؟ امام عبد الوہاب شارانی. اسی لطائف المنن میں لکھتا ہے کہ میرا معمول ہے جب میں نکلتا ہوں سفر میں، جب میں نکلتا ہوں سفر میں اور تنہائی بھی ہوتی ہے، تاریکیاں بھی ہوتی ہیں، خطرہ ہو کہ کہیں پریشانی نہ ہو، تو میں برملا حضور کو آواز دیتا ہوں دستور یا رسول اللہ، دستور یا رسول اللہ. اور کبھی کہتا ہوں یہ دستور یا غوث الاعظم، دستور یا سید عبد القادر جیلانی. فرماتے الحمدللہ جب میں یہ ندا دیتا ہوں مجھے کوئی پریشانی رہتی نہیں. اپنا واقعہ سنا دوں، میری بھی تاریخ ہے اپنی الحمدللہ، اپنی اپنی تاریخ پڑھنا چاہیے. میلاد پاک کا جلسہ اور کبیر واڑہ سے پل باگڑ کی طرف راستے میں جاتے ہوئے ایک گاؤں ہے. اس وقت اتنی پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھی،
تو انہوں نے مجھ فقیر کو ریسیو کرنے کے لیے خانے وال بھیجا. یہ ہوتے نا جیپیں ہوتی تھی، وہ کچے میں چل جاتی تھی، چھکڑے. انہیں پرانا چھکڑا جیپ بھیجی کہ خانے وال سے مجھے لے جائیں. ہم گئے، رات یعنی شام ڈھل گئی تھی، نماز عشاء کا وقت قریب تھا، تاریکی تھی. تو اب ڈرائیور جو ہے وہ، میں اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میرے ساتھ علماء بھی الحمدللہ ہیں. تو جب آگے نکلے نا، آگے کچی سڑک، اور کچی سڑک میں نشے وہ افراد ہوتے ہیں، بعض کھڈے بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں. ڈرائیور کو تنبو نہ ہو سکا کہ آگے کھڈا بڑا گہرا ہے، تو جیپ بھی چھوٹی تھی. وہ جو اپنی رفتار سے، اعتماد سے اس نے گاڑی آگے ڈالی، آگے آ گیا گڑا، اور گڑے میں وہ سارے کا سارا پہیا اگلا جو تھا نا، وہ اس میں پیوست ہو گیا، اور گاڑی یوں ایسے ہوئی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، میری زبان سے نکلا دستور یا رسول اللہ، دستور یا رسول اللہ. یہ کہنا تھا جیسے کسی نے پکڑ کر جیب کو سہارے سے کھڑا کر دیا ہو. دستور یا رسول اللہ. میرے آقا اپنے غریبوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. واللہ وہ کیسے آؤ جی، امداد کو پہنچیں گے. واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے. حضرت تعالیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ، واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے. پر ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ایسا تو ہو بھی ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. الحمدللہ رب العالمین. سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، جن بنا رہے ہیں بیت المقدس، اور آپ نے ایسے ایسے موتی لگوائے تھے سمندر سے نکلوا کر، کیونکہ وہ غواص بھی تھے نا، یغوصونا، وہ سمندر میں غوطے لگا کر اس کی تیر سے بڑے بڑے قیمتی موتی لاتے، اور آپ نے مسجد اقصی کے میناروں پر وہ فٹ کرائے، اور وہ اس طرح چمکتے تھے کہ میلوں تک رات کو پوری فضا چمک اٹھتی تھی. معلوم ہوا مسجدوں کو ڈیکوریٹ کرنا یہ بھی نبوت کی سنت ہے. الحمدللہ رب. ہاں، دل میں تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ کہے بھائی واہ کیا بات ہے، گلہ منڈی والے بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہے. نہ، یہ نہ ہو. یہ مسجد جو ہے نا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کو دکھانے کے لیے جس کا گھر ہے، خدا کی رضا کے لیے. خیر، آپ کھڑے ہیں، جن بنا رہے ہیں، بناتے 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 تھوڑا سا کام باقی ہے، تھوڑا نہیں اچھا بھلا باقی ہے، کہ حضرت کا وصال ہو گیا، سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہیں، عصا کے سہارے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ. آپ کھڑے ہیں، جن بنا رہے ہیں، بناتے بنتے سارا دن لگ گیا، رات لگ گئی، مر گئے کام کر.
کہ یار پہلے تو حضرت سو جاتے تھے، آرام فرماتے تھے، چھٹی بھی کر دیتے تھے، اب نہ آپ آرام کرتے ہیں نہ ہم کو چھٹی دیتے ہیں نا جی، اب کیا بنے؟ اب جا سکتے نہیں کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا روب ہے، روب ہے، جا سکتے نہیں۔ رات گزر گئی کام کرتے کرتے، انہوں نے کہا چلو شاید ایز اے اسپیشل کیس جلدی کام مکانا ہوگا، اس واسطے ہے۔ دن آ گیا، دن بھی جاری، سارا دن لگ گیا، رات آ گئی، رات بھی جاری، ساری رات لگ گئی، اگلا دن آ گیا، سارا دن لگ گیا، رات آ گئی، دن لگا، رات گئی، دن آیا، رات گئی، رات آئی، دن گیا، 1 مہینہ ہو گیا حضرت کھڑے ہیں، عصائے مبارک پر ٹیک لگائے کھڑے ہیں، 1 مہینہ پورا مر گئے بھائی، انہیں تو نیند ہی نہیں آتی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اس کو نیند نہیں آتی، وہ کیا بات ہے، ہل سکتے نہیں ہیں، جائیں کہاں؟ حضرت کی گرفت کا پتہ ہے، جن تھے پر وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کمزور ہے، ان کو پتا تھا کہ ان کی گرفت میں بڑا زور ہے، یہ تو بےہودے کل کی پیداوار ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی میں یہ طاقت نہیں، وہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہر طاقت نبی میں ہوتی ہے، اور ایسی طاقت ہوتی ہے چاہے تو ملک الموت کے تھپڑ بھی مار دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، بخاری شریف ہے۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 ماہ، 4 ماہ، 5 ماہ، 6 ماہ، 7 ماہ، 8 ماہ، 9 ماہ، 10 ماہ، 11 مہینے، پورے 12 مہینے، 1 سال مکمل ہو گیا، حضرت کھڑے ہیں اور وہ مر گئے کام کر کر کے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، حضرت کا عصا جو تھا نا اس کو دیمک نے نیچے سے چاٹنا شروع کر دیا، دیمک نے، جنہوں تسی سینک کہیں، سینک کیڑا، اس نے چاٹنا شروع کر دیا، اور نیچے سے شروع کا چاٹتے 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 اوپر جب تک آئی، اور حضرت کے جسد اقدس کا وزن تھا اس پر نا جی، ادھر سال پورا ہوا، ادھر چھت بھی اور سارے میدار مکمل ہو گئے، ادھر حضرت کا وزن جو تھا نا پڑا، تو ڈنڈا جو تھا جس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا وہ برداشت نہ کر سکا، جب آپ کا جسم زمین پر آیا، جنہ کیا مارے گئے، یہ تو کدے دے فوت ہوئے، اسی تو ہمیں کھپ مرے تھے، اوتھے سٹ کے جی کنکیاں نے کانڈیاں ٹیسیاں اوتھے سٹ کے وگ گئے۔ ایک بات تو مجھے کہنے کا حق ہے، تھی تو دیمک، پر سرکار کا ڈنڈا چاٹا، میرے سرکار موسیٰ سلیمان کے پاؤں کو تو تکلیف نہیں دی ہے جی، آپ کے پاؤں کے تلوے کے نیچے کا جو جوڑا ہے جوتا، اور یارو اس پہ دانت نہیں مارا، لکڑی کو کھایا، اس نے پہچان لیا یہ نبی کا جوتا ہے، خدا ان کو غرق کرے جو یہ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گیا، بے حیا کہیں گے، تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہاں تو حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرے قرآن کا حافظ مسلمان، قرآن شریف کا حافظ مسلمان جسٹمین سنی جب فوت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، دفن کر کے آپ دعائیں مانگ کے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایز اے اسپیشل کیس قبر کی مٹی کو حکم دیتا ہے، او مٹی یہ تیرا لقمہ نہیں ہے، میری امانت ہے، یہ تیرا لقمہ نہیں ہے، یہ میری امانت ہے، اس کو کھانا نہیں ہے، اس کو محبوب کے منگتوں کے جسم پر مٹی اثر نہیں کرتی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں فرید پاک کا جسم آج بھی اسی طرح ہے جیسا کہ رکھا گیا ہے، حاجی شیر کا جسم اسی طرح ہے جیسے رکھا گیا،
غوث پاک کا جسم، حجویری شہنشاہ کا جسم، حضرت سرکار معین الدین اجمیری کا، اور سارے ولیوں کے جسم ان کے مزارات میں موجود ہیں، کیونکہ یہ خدا کی امانت ہے۔ دیمک چاٹ گئی لکڑی کو، حضرت کے مبارک پاؤں کے تلوے کے نیچے کے جوتے کی نچلی تہ کو بھی اس نے چوما ضرور ہوگا لیکن کھایا نہیں ہے، چوما ضرور ہوگا مگر کھایا نہیں ہے، کھایا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ آپ سے مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ رب کریم نے قرآن پاک میں چونکہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، لہذا جہاں اپنا نام وہاں حضور کا نام، درمیان میں فرق نہیں، جی فرق نہیں ہے، ساتھ رکھا، حتیٰ کہ میرے آقا کے نام کے ساتھ رسالت میں بھی کوئی تھوڑا بہت گیپ نہیں رکھا، محمدیت رسالت ایک ساتھ، محمدیت رسالت، ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا، سچ، وہاں روح سچائی کی طرف پھیر دیا، اور جب ادریس علیہ السلام کو فرمایا انہو کان صدیقا نبیا تو وہاں صدیق تو فرما دیا نا، لیکن وہاں صداقت کی مثال دینے کی بجائے رب نے ایک اور شان بیان کی، فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بڑے اونچے مقام پر اٹھایا۔ اب میرا نقد ایک سوال ہے، کسی میں ہمت ہو تو جواب دے۔ ایک ہے چیونٹی، ایک ہے شہباز، ایک ہے شہباز، ایک ہے چیونٹی۔ چیونٹی کے لیے جامع مسجد غلہ منڈی کے مینار کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ اس کے لیے یوں سمجھو تو دیکھے تو وہ کہیں گے یہ تو آسمان ہے، چیونٹی اتنی سی جو ہے، اس کے لیے مینار کے اوپر کا حصہ تو ہمالیہ کی چوٹی سے بھی اونچا نظر آتا ہے کیونکہ چیونٹی ہے نا، اور جو شہباز ہے جو کہ فضاؤں میں اڑتا ہے وہ تو پہاڑوں کے بھی اوپر سے گزر جاتا ہے، وہ تو پہاڑوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اور وہ ان میناروں کو وہ پہاڑ نہیں کہتا، وہ ان کو آسمان نہیں کہتا، وہ خود بڑا پرواز کرتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رب اعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اب وہ فرماتا مکاناً علیہ، جو سب سے اونچا ہے، جس اونچے مقام پر ادریس کو اٹھایا بتاؤ وہ مقام کتنا اونچا ہے، رب نے اسے اونچا کہا، رب نے، لیکن میری سرکار کے لیے رب نے مکاناً علیہ کا نام ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پھر بھی مکان ہے، وہ پھر بھی مکان ہے۔ ان کے لیے کیا فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں۔ آپ معاذ اللہ آپ کسی کو آؤ میں تینوں اپنا کار بخاواں، میں تمہیں اپنی بیٹھک دکھاؤں، میں تمہیں اپنا دفتر دکھاؤں، کیونکہ آپ مکان میں رہتے ہیں وہیں آپ لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا میں محبوب کو اپنی نشانیاں دکھاؤں، بتاؤ محبوب کی رب کی نشانیاں ہیں کہاں، ہیں کہاں؟ عرش مکان ہے، عرش مکان ہے، نشانی نہیں ہے، نشانی نہیں ہے، عرش عرش ہے، اس کو تو فرشتے بھی دیکھتے ہیں، اور رب نے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائی ہیں۔ معلوم ہوتا بس پھر میں کیا کہوں، اپنے راز کے وہ پردے اٹھا دیے، محبوب مجھے کسی نے نہیں دیکھا، تو ہی دیکھ سکتا ہے۔ یہ میرے آقا کی عزت ہے، یہ سرکار کی عزت ہے۔
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ کہنے کو اور کچھ بھی ہے، یہی کافی. اس کے بعد خدا توفیق دے انشاءاللہ مزید گفتگو توفیق ہوئی تو پھر وآخر دعوانا الحمدللہ رب